ناظرین امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کی عید اچھی گزری ہوگی. عید کیا عید تھی, اس میں تو بہت زیادہ پاکستان کے حالات ایسے تھے, PIA کا کریش ہوا اور بھی پاکستان کے کرونا کے حوالے سے حالات, اتنے لوگوں کی اموات ہو رہی ہے, اتنے لوگ انفیکٹڈ ہو رہے ہیں, تو اس میں تو عید کو کی کیا خوشیاں ہوں گی, لیکن تھوڑی بہت اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ عید پہ خوشی منا لینی چاہیے, کیونکہ یہ ایک سنت ہے کہ عید پہ خوشی کا اظہار تھوڑا بہت کر لینا چاہیے. آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے عظمیٰ خان ایکٹریس اور ان کی بہن جو ہے ہما خان, جن کے گھر میں جا کے وینڈلزم ہوئی ہے اور کن کی طرف سے ہوئی ہے, اس پہ بات کریں گے. لیکن اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں, بیل کا آئیکن پریس کریں تاکہ آپ تک میری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز بر وقت پہنچتی رہے اور ہمارا یہ ویڈیوز کے ذریعے سے یہ سلسلہ جو ہے ملاقات کا یہ جاری رہے. ایسا ہے کہ آج صبح سے سوشل میڈیا بھرا ہوا پڑا ہے اور مختلف ایلیگیشنز لگ رہی ہیں کہ عظمیٰ خان جو ایکٹریس ہیں, ان کی کچھ موویز ہیں, ان میں انہوں نے ایکٹ کیا ہے اور ان کے اوپر کچھ ایلیگیشنز لگی ہیں, اور پھر انہوں نے سوشل میڈیا پہ اپنے اکاؤنٹ سے ایک کمپلینٹ پولیس میں درج کرائی تھی. اس کی بھی انہوں نے ایک فوٹو پوسٹ کی. پھر انہوں نے اپنا ایک اوپن لیٹر پوسٹ کیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ملک ریاض صاحب کی 2 بیٹیاں جو تھی وہ ایک انہوں نے ان کا نام بتایا ہوا ہے, ایک وہ کہتے ہیں کہ امبر ملک ہے اور ایک پشمینہ ملک. یہ دونوں رات کے اندھیرے میں ان دا ڈیڈ آف دا نائٹ ان کے گھر میں گھسی ہیں 12 سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ, اور ان کے گھر میں توڑ پھوڑ کی. یہ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی سوشل میڈیا پہ صبح سے سرکولیٹ کر رہی ہیں. ان کو زخمی کیا, پھر بقول ان کے کہ یہ گئی ہیں اور انہوں نے پولیس میں FIR درج کرائی ہے, ٹھیک ہے, اور FIR درج کراتے ہوئے انہوں نے یہ ایک ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہماری FIR جلد از جلد درج کرائیں تاکہ ہمارے جو زخم ہے یہ مندمل ہونے سے پہلے FIR درج ہو اور ہمارا میڈیکل ایگزامینیشن ہو. یہ نہ ہو کہ آپ FIR کو ڈیلے کریں اور ہمارے زخم مندمل ہو جائیں, کیونکہ جب اس قسم کا کرائم ہوتا ہے تو اس میں میڈیکل ایگزامینیشن کے بیس پہ وہ چیزیں پھر آگے جاتی ہے, وہ اس میں ایک اہم رول پلے کرتا ہے. تو اگر یہ میڈیکل ایگزامینیشن میں یہ بتا دیا جائے کہ جب ان کو ایگزامن کیا گیا تھا تو ان کے زخم نہیں تھے یا زخم ان کے پرانے تھے, تو پھر وہ بات اس طریقے سے آگے نہیں بڑھے گی. اس وجہ سے ان کا یہ کلیم ہے کہ ان کا میڈیکل ایگزامینیشن جلد از جلد کرانا چاہیے, اور وہ پنجاب پولیس سے یہ ریکویسٹ کر رہی ہیں کہ آپ اس کو کرائیں. اب مسئلہ تو کوئی گھریلو قسم کا مسئلہ ہے, کچھ ایکسٹرا میرٹل افیئرز کا مسئلہ نظر آ رہا ہے, اس کی تو بحث میں نہیں جاتے. وہ تو ڈیفینیٹلی ایک غلط بات ہے کہ یہ غلط تھا یا صحیح تھا, اس پہ تو ہم جاتے ہی نہیں ہیں, وہ تو غلط بات ہے. وہ تو جو بھی بندہ جس کے ساتھ رکھتا ہے وہ تو دونوں ہی غلط ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس پہ کوئی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بات تو شروع سے ہی کلیئر ہو جائے. لیکن جس طریقے سے ان دونوں بہنوں کو ہراساں کیا گیا اور ان کی مار پیٹ کی گئی, ان کے اوپر کیروسین آئل, مٹی کا تیل ان کے اوپر ڈالا گیا, پھر گالم گلوچ ان ویڈیوز میں کھلی سنائی دیتی ہیں, جس طرح وہ گالم گلوچ کی گئی ان ویڈیوز کے اندر. اور یہ دونوں خواتین جو تھی, جو ایکٹریسز تھی, یہ جس طرح سہمی ہوئی کھڑی تھیں, اور پھر انہوں نے اپنی اس اپیل میں یہ بھی لکھا ہے کہ میں تو آلریڈی آرفن ہوں, یتیم ہوں, میرے ماں باپ نہیں ہیں, ہمارے ماں باپ نہیں ہیں, تو اس لیے اب ہمیں کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ کوئی ہمارے گھر میں آ کے ہمارے ماں باپ کو نقصان پہنچائے گا. جو سب سے زیادہ اگر یہ ہمارے ساتھ کچھ کر سکتے ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہمیں مار سکتے ہیں. اور اب ہما خان کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ ان کے خلاف لڑیں گی, یا تو وہ ان کے خلاف لڑ کے کامیاب ہو جائیں گی یا یہ لوگ ان کو راستے سے ہٹا دیں گے. یہ تو ایک سائیڈ کا سٹیٹمنٹ ہو گیا. دوسرے سائیڈ پہ سٹیٹمنٹ ملک ریاض صاحب نے پھر اس کی کیٹیگوریکلی اس کو ان ایلیگیشنز کو انہوں نے مسترد کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ مجھے ڈیفیم کرنے کی بات ہو رہی ہے اور میں ان ایلیگیشنز کو مسترد کرتا ہوں, اور جو بھی مجھے ان چیزوں میں امپلیکیٹ کرے گا تو ان کے خلاف میں قانونی کارروائی کروں گا. جو مجھے ڈیفیم کرے گا ان کے خلاف قانونی کارروائی میں کروں گا. یہ ملک ریاض صاحب کا سٹانس ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جس شخص کا نام لیا جاتا ہے جن کے ساتھ الیجڈلی ان کے ایکسٹرا میرٹل افیئر سے وہ عثمان صاحب, وہ کہتے ہیں کہ یہ تو میرے بھتیجے ہیں ہی نہیں, میں تو بھتیجے تو کیا, میں تو ان کو جانتا بھی نہیں ہوں. یہ ان کی ٹویٹس میں, ملک ریاض صاحب کی ٹویٹس میں یہ لکھا ہوا ہے. اب اس کا
ہماری میڈیا جو ہے، ہمارا میڈیا بالکل خاموش بیٹھا ہوا ہے، اس نے اس بات کا نوٹس ہی نہیں لیا۔ پرابلم یہ آتی ہے کہ جب اس قسم کے بڑے نام آ جاتے ہیں، کنٹروورسیز کا شکار ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمارا میڈیا پھر اس کے اوپر بولنے سے کتراتا ہے۔ مین اسٹریم میڈیا کی میں بات کروں، سوشل میڈیا تو بھرا ہوا پڑا ہے، لیکن مین اسٹریم میڈیا پھر اس پہ بولنے سے کتراتا ہے۔ اب اس کی کیا وجوہات ہیں، اس پہ تو ہم اس وقت وہ موضوع ہی نہیں ہے کہ ہم اس پہ بات کریں، لیکن ہماری مین اسٹریم میڈیا کو جہاں پہ چھوٹے چھوٹے ایشوز نظر آتے ہیں، کہ مثال کے طور پر عمران خان نتیہ گلی چلے گئے ہیں کہ نہیں گئے، اور جو اس پہ بھی ایک واویلا مچا ہوا ہے، اس طریقے سے ہماری مین اسٹریم میڈیا کو یہ ایشوز بھی اٹھانے چاہیے، کیونکہ یہ ایک پاکستانی خاتون ہے یا دو پاکستانی بہنیں ہیں، اور پاکستان کا قانون ان کو ایکول تحفظ دیتا ہے، کسی بھی قسم کی ہراسمنٹ کے سے ان کو تحفظ انشور کرتا ہے پاکستان کا قانون۔ اگر ان کے ساتھ قانون انصاف پہ عمل نہیں کرتا، قانون ان کے ساتھ ایکول ٹریٹمنٹ نہیں کرتا جیسے کہ وہ طاقتوروں کے ساتھ کرتا ہے، تو پھر یہ ہم پاکستانیوں کا ایک فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں، تاکہ اگر حکومت وقت بھی کسی پریشر میں آ کے کسی مصلحت کا شکار ہوتی ہے تو وہ بھی شکار نہ ہو۔ یہاں پہ یہ کلیئرلی حکومت وقت اور خاص طور پر پنجاب حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کیس کو ٹیک اپ کیا جائے، پرائیورٹی کی بنیاد پہ ٹیک اپ کیا جائے، صرف اس وجہ سے نہیں کہ یہ ان کا کیس ہے۔ ہر ایک کیس کو، اس قسم کا جو کیس ہوتا ہے اس کو ٹیک اپ کیا جانا چاہیے۔ یہ صرف اس وجہ سے ان کا کیس نہیں ٹیک اپ ہونا چاہیے کہ یہ فلم ایکٹریسز ہیں اور میڈیا میں یہ آ گئی ہیں تو ان کا کیس ٹیک اپ ہونا چاہیے، یا یہ ملک ریاض صاحب کا نام آ گیا تو اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے، بلکہ وہ کسی کا بھی نام آئے تو ہمارے قانون کے ادارے جو ہیں ان کو ایکولی حرکت میں آ کے ان تمام لوگوں کو انصاف دینا چاہیے۔ اگر کسی پہ غلط الزام لگ رہا ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گا، اور اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کسی بھی وجہ سے تو وہ چیز بھی سامنے آ جائے گی۔ لیکن جو ویڈیوز بتاتی ہیں جس طریقے سے ان کے گھر کے اندر لوگوں نے گھس کے ان کی توڑ پھوڑ کی ہے، ان کے اوپر کیروسین آئل ڈالا ہے، اور پھر اس ویڈیو کے اندر وہ ISI کا نام بھی آ جاتا ہے کہ اس میں وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ شاید ان کو کسی کی بیکنگ شامل ہے ISI کے اندر سے یا ISI کی۔ اب یہ ایک عام آدمی اگر یہ بات کرے تو وہ تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ چلو وہ ویسے ہی کوئی جس کو ہم کہتے ہیں کہ پینگے مار رہا ہے یا سم تھنگ لائک دیٹ، کہ وہ مطلب بریگنگ کر رہا ہے اور اس کو کوئی اتنی زیادہ اس بات کی سینس نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک ویڈیو بن رہی ہے اور اس میں اتنے معروف شخصیت کے گھر کے افراد کا نام بھی آ رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فلاں کو فون کرو، ایجنسی کے اندر فلاں کو فون کرو، تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کیا اگر طاقتور جو ہے وہ اس حد تک طاقتور ہے کہ پھر ایجنسیاں بھی ان کی مدد کے لیے پہنچیں گی اور ایجنسیاں بھی کمزور کو دباتی رہیں گی، یا یہ صرف ایجنسیوں کا نام لے کے کمزور کو دبانے کی اپنی تئیں ایک پرسنل لیول پہ کوشش کی گئی ہے۔ اس کا بھی ایک انویسٹیگیشن میں سمجھتا ہوں کہ ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میڈیا پہ ان ہما خان کو اور جو عظمیٰ خان ہے ان کو بلا لینا چاہیے، اور جو بھی شخص وہ آتا ہے عثمان اس کو بلا لینا چاہیے، اور اس پہ ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے تاکہ عوام کے سامنے بھی بات کھل کے سامنے آ جائے، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اس میں اگر سوشل میڈیا پہ کوئی چیز آ جاتی ہے تو اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، اس کو آپ سمپلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اس کو یا تو آپ نے کہنا ہے کہ جی یہ تصدیق شدہ خبر ہے، یا آپ نے اس کو انویسٹیگیشن کے بعد بتا دینا کہ نہیں یہ تصدیق شدہ خبر نہیں ہے، یہ فیک نیوز ہے، لیکن آپ نے اس کے سٹیٹس کو ڈٹرمن کرنا ہوگا اگر اس قسم کی کنٹروورشل باتیں آتی ہیں سامنے۔ اس میں ملک ریاض صاحب نے تو اپنی سٹیٹمنٹ یا اپنا پوائنٹ آف ویو انہوں نے دے دیا ہے، یہ ٹویٹ ان کے ریکارڈ پہ ہے، بہت سارے میڈیا چینلز نے تو نہیں لیکن ویب سائٹس نے ان کی ٹویٹس کو اٹھایا ہوا ہے، ان کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی آپ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ پڑا ہوا ہے، اور یہ ایک تھریڈ ہے، ایک ٹویٹ نہیں ہے، مطلب اس میں یہ 2 ٹویٹس کا ایک سلسلہ ہے، ایک ٹویٹ میں ایک بات کمپلیٹ ہے، پھر وہ بات لمبی ہے تو اگلی ٹویٹ میں بھی وہ چلی جاتی ہے، تو ان کی وہ ٹویٹ جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے۔ لیکن صرف ٹویٹس کرنا ہی کافی نہیں ہے، یہاں پہ اب قانون کو اپنا راستہ لینا ہوگا، اور اگر ملک ریاض پہ غلط الزام لگا ہے تو ملک ریاض صاحب سے یہ ایکٹریسز معافی مانگ لیں، لیکن اگر غلط الزام نہیں لگا
تو پھر ان ایکٹریسز کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، چاہے کوئی بھی ہے۔ وہ جو ایک نعرہ لگایا گیا تھا کہ دو نہیں ایک پاکستان، تو پھر وہ دکھانا پڑے گا کہ دو نہیں ہے ایک پاکستان ہے، مطلب وہ صرف نعرے کی حد تک بات نہیں ہونی چاہیے، پھر اس کو دکھانا چاہیے کہ دو نہیں ایک پاکستان، واقعی ایک پاکستان۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، لیکن اگر اس میں ملک ریاض انوالو نہیں ہے اور یہ کوئی کسی اور نے کیا ہے تو پھر بھی اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس طریقے سے جاتے ہیں گھروں میں اور گھر کی چار دیواری کا تقدس پامال کر کے لوگوں کے گھروں میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں، ان کے اوپر کیروسین آئل ڈالتے ہیں اور پھر ان کی ویڈیوز بھی وائرل ہو جاتی ہیں اور اس کے باوجود بھی ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ بات ڈٹرمن کرنی ہوگی کہ کیا پاکستان میں قانون ہے یا جنگل کا قانون ہے، یہ بات ہمیں ڈٹرمن کرنی ہوگی۔ اور یہی جو مدینہ ریاست ہے یا مدینے کی ریاست ہے، یہی اس کا ایک بنیادی اصول جو میری سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں پہ قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ تو اب یہ قانون کے نافذ کرنے والے اداروں کا امتحان ہے، دیکھتے ہیں کہ قانون کی بالادستی اس میں قائم ہوتی ہے یا یہاں پہ ایک غریب یا ایک کمزور، غریب تو آپ نہیں کہہ سکتے لیکن ایک کمزور، کمپیریٹیولی ایک کمزور لڑکی جو ہے وہ کسی درندگی کا شکار ہوتی ہے، ان کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو جاتی ہے اور وہ اپنی خدا نخواستہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے، تو یہ ہمارے ملک کے قانون کے نظام کے اوپر اور ملک کے جو انصاف کا نظام ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا داغ لگ جائے گا۔ اور پہلے جو اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں یہ ان واقعات کے تسلسل میں، ان کڑیوں میں ایک اور کڑی بھی ایڈ ہو جائے گی جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس وقت اس موقع پہ اس پہ ایک ڈیسیجن لینا ہوگا اور بڑا کوئک قسم کا ڈیسیجن لے کے اور انصاف بڑی تیزی کے ساتھ سوئفٹ قسم کا انصاف دینا ہوگا، ورنہ اگر ان کی زندگیوں کو جس طرح اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ واقعی ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہے اور اگر یہ لوگ اتنے ہی طاقتور ہیں جو بھی ہے تو وہ ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں، جو کہ پاکستان کے نظام انصاف کے اوپر ایک بہت بڑا دھبا ہوگا۔ اور ہمیں بحیثیت پاکستانی اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے کہ کسی کے ساتھ چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی اس کے پروفیشن کے ساتھ ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے، اس کے عقیدے کے ساتھ ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، لیکن اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن کریم میں ہے کہ مسلمانوں کسی کے ساتھ جب آپ کوئی ایکٹ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کے خلاف ریئیکٹ کرتے ہیں، اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئے تو آپ اس سے بدلہ لینے میں اس کے ساتھ زیادتی نہ کر بیٹھو، مطلب وہاں بھی آپ نے انصاف کرنا ہے۔ یہ اسلام کا بیسک اصول ہے کہ اگر آپ نے کسی سے اپنا بدلہ لینا ہے تو وہاں پہ بھی آپ نے انصاف کرنا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ایک بندے نے آپ کے ساتھ تھوڑی سی بد کلامی کر دی اور اس کے جواب میں آپ نے اٹھ کے خدا نخواستہ اس کی جان ہی لے لی، تو یہ پھر انصاف نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہاں پہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے اور ہم سب منتظر ہیں کہ ہمارے قانون کے ادارے عمل میں آ کے اپنا فعال کردار ادا کریں گے اور اس مسئلے کو جلد از جلد منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ آپ سب کے دیکھنے کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں کسی اور ٹاپک پہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔